السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میرا نام ڈاکٹر مفتی حافظ علی حسن فریدی. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. پیارے بچوں، میں آپ کا گریڈ 4 اسلامیات کا ٹیچر. آج ہم چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ سفر طائف SLO سفر طائف کے واقعات پڑھ کر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے صبر و تحمل اور برداشت کے بارے میں جان سکیں. پھر بچوں، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے جب طائف میں جا کے پیغام الہی بھیجا، پیغام الہی پہنچایا، تو ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا، پتھر مارنا شروع کر دیے. ہمارے نبی سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہو گئے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا. تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک انگور کے باغ میں چلے گئے. وہاں آپ لیٹ گئے. پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے وہ باغ کس کا تھا؟ وہ ایک کافر کا تھا. اس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا، لیکن وہ نہایت شریف انسان تھا. اس نے جب دیکھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم زخمی ہو چکے ہیں، اس نے اپنے غلام اداس کو بلایا اور کہا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ انگور پیش کیے جائیں. اداس جلدی سے انگور لے کے آیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. اداس آپ کی باتیں سن کے، چونکہ وہ عیسائی تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پیارے بچوں، اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے مکہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا. تو راستہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا. اور پہاڑوں کے فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، آپ اگر حکم دیں تو ہم پہاڑوں کو اٹھا کے ان پہ پھینک دیں اور پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیں. لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیونکہ مجھے ان کی نسلوں میں سے اچھے اور نیک لوگ نظر آ رہے ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے. پیارے بچوں، سفر طائف سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا، تحمل کے ساتھ رہے. اللہ کی راہ میں مشکلات آتی رہیں، برداشت کرتے رہے. سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان کو برداشت کیا جائے، صبر کیا جائے اور اللہ کا پیغام پہنچانے سے پیچھے نہ رہا جائے. پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہ لیکچر یہیں پہ ختم ہوا. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.